اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس ذات پاک کی حمد بجا لانا، اس کا شکر ادا کرنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ دن بڑا مبارک، مقام بڑا مبارک، خدا کا گھر مسجد سب سے بہترین جگہ، حضور نے فرمایا سب سے بہترین جگہ مسجد۔ اجتماع بڑا مبارک کہ سب دوست خلوص کے ساتھ آئے ہیں، طہارت کاملہ کے ساتھ آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، سائل بن کر آئے ہیں۔ اللہ کے حضور ہم سب سائل بن کر آئے ہیں۔ دامن سوال پھیلائیں گے، کاسہ گدائی لے کر آئے ہیں، خیرات مانگیں گے، اور وہ اللہ حی کریم ہے، بڑا حیا والا ہے، بڑا کرم والا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے بندے کے ہاتھ خالی واپس نہیں بھیجتا۔ بڑا اچھا موقع مل گیا، اس سے ہم فائدہ کیا اٹھائیں گے؟ کچھ دین کی باتیں کریں گے، اللہ کریم کی باتیں کریں گے، رسول کریم کی باتیں کریں گے۔ میں نے یہ دو لفظ زیادہ کیے ہیں، یہ ہمارے مسلک کا ٹریڈ مارک ہے۔ دین کی باتیں کرنے والی بڑی مذہبی تنظیمیں ہیں، ہم صرف دین کی بات نہیں کرتے ہیں، اللہ کریم کی بھی بات کرتے ہیں، اس کے رسول کریم کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارا دین مکمل ہی تب ہوتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، ورنہ دین مکمل نہیں ہوتا۔ یہ دین کی بنیاد ہے، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ۔ جن پاک لوگوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، جن کا نام لے لے کر زندگی کے لمحات گزارتے ہیں، جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ان کے اندر بھی اللہ، باہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، اول سے بھی پہلے، آخر کے بھی بعد، نہ کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے اللہ کی توحید کو سمجھا ہے، کسی نے نہیں سمجھا۔ یہ میری آواز نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچے گی، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یاد رکھو۔ داتا علی حجویری کی استاذ ہے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے رسالہ کشیریہ۔ اس رسالہ کشیریہ کا پہلا باب ہی اللہ کی توحید کے بارے میں ہے۔ جو توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں اور ہر جگہ توحید کر رہے ہیں، انہیں کہو ذرا سمجھا دو تھوڑا سا پڑھ کر۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی جیسی ہستیوں نے
جو توحید کے بارے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں وہ اس میں جمع ہیں. آج کے لوگوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. اقبال نے بھی تھوڑی سی بات کی ہے، میں وہ بات کر کے پھر موضوع کی طرف آتا ہوں. وہ کیا کہتا ہے؟ در دشت جنون من جبریل زبور سے دے. میرے جنون کا جنگل ایسا ہے، اگر میرے جال میں جبریل بھی پھنس جائے میں کہوں گا آج کا دن میرا ضائع گیا. توجہ فرما رہے کہ نہیں؟ وہ سدرہ نشین ہے حضرت جبریل، اور ملائکہ میں سے رسول ہیں، 4 رسول ہیں فرشتوں میں سے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ بندوں میں سے رسول چنتا ہے، فرشتوں میں بھی اسی رسول چنتا ہے. جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، حضرت اسرائیل، یہ 4 فرشتے فرشتوں میں سے رسول ہیں. اور انسانوں میں سے 313 رسول ہیں. فرشتوں میں 4 رسول ہیں. اقبال کہتا ہے میں نے جال لگایا جنگل میں جا کر، اور جنگل کون سا؟ جنون کا جنگل. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کا. میں نے بڑی بڑی عقل کی محفلوں میں شرکت کی ہے، عقل کی بڑی بڑی باتیں کی ہیں، عقل کی دنیا میں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں نے یہ سمجھا ہے کہ عقل کام نہیں کرتی جہاں جنون لے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں در دشت جنون من جبریل زبور سے دے یزدا بکمن داور اے ہمت مردانہ. اگر رب تیرے جال میں پھنس جائے پھر تیرا دن اچھا گزرے گا. یہ کیا توحید لیے پھرتے ہیں؟ مسجد کا چندہ فیکٹریوں والوں سے مانگتے ہیں، مدرسے کا چندہ نمازیوں سے مانگتے ہیں. یہ توحید نہیں ہے. توحید نظامی مسجد میں تجھے ملے گی. توحید خودداری سکھاتی ہے. ایک کو مان، ایک کو جان، ایک کا بن کر رہ، ایک کو اپنا بنا لے. یہ توحید ہے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اپنی حاجت پیش کرنا، یہ توحید کے منافی ہے. دینے والا رب ہے، خزانے اس کے ہیں. وہ غافل نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، بندوں کی ہر حالت سے باخبر ہے. تو سر جھکا، رب کے حضور عرض کر، سر اٹھانے سے پہلے تیری مراد پوری ہو چکی ہے. یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ. مردانہ ہمت تو یہ ہے کہ رب پر جال پھینک، وہ تیرے جال میں آئے. کسی نے پھینکا ہے، ایک ہی بات کرتے ہو، لاکھوں میں تمہیں دکھاتا ہوں. ایک تو وہی ہے جس کی نظر کی داد خود رب نے دی ہے. ما زاغ البصر وما طغی. آپ کسی مسجد میں جائیں، نئی مسجد بنی، بڑی خوبصورت مسجد بنی، اور بڑے بڑے فانوس قیمتی لگے، بڑا قیمتی کارپٹ بچھا ہے، نہ جانے کتنا کام ہوا ہے. آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ جہاں رب کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں اس کا حبیب وہاں جاتا ہے. میرا رب فرماتا ہے میرے حبیب نے میرے بغیر کسی کو دیکھا ہی نہیں. ما زاغ البصر وما طغی. جلوے جتنے بھی آتے رہیں اس کے ہیں نا، جب یہ مل گیا جلووں کو کیا کرنا ہے. اور دوسری بات ہے میں خود رب کا جلوہ ہوں، میں خود رب کا جلوہ ہوں. نیا باپ بھائی کھل گیا، موضوع کیا لے کر بیٹھا تھا، باپ نیا کھل گیا، میرے نبی کے دروازے کھل گئے، محبت کی خوشبو آئی، پیار کی ہوا چلی. اللہ اللہ سنو. اعلیٰ حضرت نے حضور کی معراج کا ذکر فرمایا، بڑا پیارا ذکر فرمایا. مجھے 2 آدمی ہی پیارے لگے ہیں. ایک وزیر آباد کے مولانا ظفر علی خان. انہوں نے کیا کہا؟ یوں ہی ضمناً بات کر کے آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں معراج پہ گئے. مولوی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں.
شاعر اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، ادیب اپنے موتی پر ہوتا رہتا ہے، عاشق ایک ہی بات کرتا ہے اور سب پر غالب اور حاوی ہو جاتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عشق میں ماں ہوا حسن کے گھر آج کی رات۔ قصہ ختم۔ عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات، وہ رات معراج کی ہے، یہ عشق ہے سراپا، وہ حسن ہے سراپا۔ حسن بے نقابی کے لیے بے چین ہوتا ہے، عشق اس کی طرف رجوع کرتا ہے، دوڑتا ہے، وہ کہتے ہیں اب آ جا، جو راستے بند تھے خلیل اور کلیم پر وہ میں نے تیرے لیے کھول دیے ہیں، آ جا ادنو منی۔ اور اعلیٰ حضرت نے بہت پیارے انداز میں تہنیت پیش کی ہے، وہ تو ہے بڑی طویل، میں آخری لب لباب خلاصہ دودھ میں سے مکھن نکال کر پیش کرتا ہوں۔ بادام روغن، اور کیا فرماتے ہیں؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ بات ساری کر گئے، شریعت کی پابندی اپنی جگہ قائم رہی، کوئی حد توڑی نہیں، کوئی ملا مفتی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ کہتا وہی ہے اول اللہ، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آئیے دوستو، محبت کی بات ہو چکی، اب ایک محبت کا نیا انداز۔ میرے رسول کریم کی محفل لگی ہے، سبحان اللہ۔ اس قرہ خاک پر ہم نہیں دیکھ سکے، چشم تصور سے ذرا دیکھو، صحابہ کرام موجود ہیں، یہ نجوم الاہتداء ہیں۔ میرے نبی کی ایسی محفل ہے کہ عرب کا کوئی بدو ان پڑھ میرے نبی کی محفل میں آ جائے، دنیا کا امام بن جائے۔ سبحان اللہ۔ سکول نہیں، کالج نہیں، مطالعے کی میز نہیں، لائبریری نہیں، لیکچر نہیں، مشق نہیں، محنت نہیں، کیا ہے؟ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نگاہ مصطفیٰ سے جو بھی دینا چاہا دے دیا۔ ابو بکر کو صداقت دے دی، عمر کو عدالت دے دی، عثمان کو سخاوت دے دی، علی المرتضیٰ کو شجاعت دے دی، عائشہ صدیقہ کو ذہانت اور فقاہت دے دی، فاطمہ الزہرا کو طہارت دے دی، حسنین کریم کو شہادت دے دی۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ جو فیضان نظر ہے اس میں بڑی ہی جلوے ہیں، جس رنگ میں بھی کسی کو جو دینا چاہے۔ ابو ذر کو فخر دے دیا، ابو عبیدہ بن جراح کو دنیا کی امانت دے دی، سبحان اللہ۔ بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کیا، کعبہ قدموں کے نیچے، جس کعبے کو تم سجدے کرتے ہو بلال کے قدموں کے نیچے مؤذن بن گیا۔ پوری دنیا میں اذان کہنے والے اذان کہیں گے، سب کا ثواب مجموعی طور پہ حضرت بلال کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر راوی ہیں حدیث پاک، یہ حدیث جبریل مشہور ہے، چونکہ اس میں حضرت جبریل امین کا ہی سارا کردار ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر حضور سے چند سوال کیے۔ آئے کیسے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، اچانک ایک شخص آیا، اذ طلع علینا رجل، یہ رجل ہے، ایک قد کی حد ہے، شکل و صورت ہے، خد و خال ہے، رنگ و روپ ہے، لباس ہے، زلفیں ہیں، داڑھی مبارک ہے، وہی قد جو عام انسانوں کا قد ہے، کوئی زیادہ لمبا قد بھی نہیں ہے۔ اذ طلع علینا رجل، ایک آدمی آیا، فرماتے ہیں کہ شدید و بیاض الثیاب، کپڑے بڑے سفید، بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے۔ حضور نے بھی فرمایا سفید کپڑے پہنے کر، آپ بھی کم از کم جمعے کے دن سفید پہنا کرو۔
اگر اتنے سارے سفید کپڑے میں بیٹھے ہوں تو میں سمجھوں گا یہ یہاں کے نہیں، یہ آسمانوں سے اتر کر فرشتے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا میت کو کفن بھی سفید دو، خود بھی سفید کپڑے پہنو۔ وہ آنے والا آیا، کون تھا؟ ایک مرد تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نہیں پہچانتا کون تھا۔ رجل، کوئی آدمی آیا، کپڑے بڑے سفید، شدید و سواد الشعر، زلفیں بڑی سیاہ، لا یری علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ آدمی سفر کر کے آتا ہے تو گرد و غبار ہوتا ہے، یہاں کا سفر نہیں، اس وقت کا سفر جبکہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، ریگستانوں میں سفر کیا کرتے تھے، ہوا مٹی اڑا اڑا کر اوپر ڈالتی تھی، بال گرد آلود ہو جاتے تھے، کپڑے میلے ہو جاتے تھے۔ اللہ اللہ، سنو، یہ میلے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، بالوں پر گرد و غبار، رب کا حبیب کیا فرماتا ہے؟ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سے میری امت میں ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے کپڑوں پر گرد و غبار ہے، اس سے کم نہ سمجھنا، اگر وہ قسم کھا بیٹھے رب اس کی قسم کو پورا فرمائے گا۔ ایسے بکھرے ہوئے منہ مبارک ہم نے دیکھے ہیں، ایسے گرد آلود لباس کو ہم نے دیکھا ہے، سر جھکا کر چلنے والوں کو دیکھا ہے، آنکھوں میں حیا کا سرما لگا ہوا ہے دیکھا ہے، سر جھکاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب کی رحمتیں آ کر پیار کرتی ہیں، ایسے لوگ دیکھے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں، قافلے گزر گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ آئے، ہم سوچ رہے ہیں اگر یہاں کا رہنے والا ہو تو ہم سے یہ اجنبی نہیں ہونا چاہیے، مقامی لوگوں کو ہم جانتے ہیں، اگر باہر سے آیا ہے تو کوئی سفر کا نشان ہونا چاہیے، کپڑے صاف ستھرے نہیں ہونے چاہیے۔ آ کر کیا بیٹھ، حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کس طرح بیٹھا؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، حضور کی طرف اپنے گھٹنے بچھا کر، جس طرح تم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہو، یہ نشست ادب کی نشست ہے۔ صحابہ سب اسی طرح بیٹھا کرتے تھے، حضور کی خدمت میں گھٹنے بچھا کر بیٹھا کر۔ وہ آنے والا بھی یوں ہی آ کر بیٹھا، بڑا ادب کیا اس نے محفل پاک کا جی۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ یہی تشہد ہے نا، اللہ کے نبی کی جناب میں وہ آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، انداز سکھا رہا ہے، ادب والو اس طرح بیٹھا کرو۔ تشہد میں بیٹھتے ہو نا، تشہد کے علاوہ تو پھر آدمی آزاد ہے، جس طرح چاہے بیٹھ جائے، لیکن اسے سکھانا ہے ادب، اس لیے وہ مؤدب ہو کر بیٹھے گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ گھٹنے بچھا کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ کر وہ بیٹھ گیا حضور کی خدمت میں، اور پھر کیا عرض کرتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے کچھ بتائیے۔ سدرہ نشین وہاں سے اتر کر آیا زمین پر اور حضور سے اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ دو طریقے ہوتے ہیں حدیث پاک پڑھانے کے، ایک تو یہ ہوتا ہے طریقہ کہ استاد پڑھتے ہیں، شاگرد سنتا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھتا ہے، استاد سنتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ دو طریقے حدیث پاک پڑھانے کے۔ حضرت جبریل امین نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں پڑھوں، نہیں، حضور پڑھے میں سنوں۔ اب یہ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ اسلام کا کیا معنی ہے، جانتے ہی نہیں ہے، تب سوال کیا ہے، تو پھر جان جائیں گے، اور اگر جانتے ہیں تو پھر کیوں پوچھا ہے؟ تاکہ مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے کہ میں نے یہ فیض حضور سے حاصل کیا ہے، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، حضور نے فوراً جواب دیا،
فرمایا کہ الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ تؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. یہ 5 ارکان حضور نے بتا دیے. آپ پوچھتا ہے فاخبرنی عن الایمان، حضور مجھے ایمان کے بارے بتائیے. ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں، لغت میں اسلام کا معنی الگ ہے، ایمان کا معنی الگ ہے. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام. دونوں کا الگ معنی ہے. اسلام کا کیا معنی ہے؟ الانقیاد لامر الامر ونہی بلا اعتراض، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری بلا چون و چرا، جو کچھ کہیں کرنا. یہ ہے اسلام. ایمان کیا ہے؟ تصدیق قلبی، دل میں اللہ کو وحدہ لا شریک، نبی پاک کو آخر زمان خدا کا سچا رسول سمجھنا. لیکن کبھی کبھی یہ لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی آ جاتے ہیں. ایمان کی جگہ اسلام کا لفظ، اسلام کی جگہ ایمان کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے. اب انہوں نے پوچھا اخبرنی عن ایمان. حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے. یہ ہے ایمان. جو بھی حضور جواب فرماتے وہ کہتے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں، ادھر پوچھ رہا ہے فوراً تصدیق بھی کر رہا ہے. تصدیق تو وہ کرتا ہے جس کے ساتھ پہلے سے علم ہو، لیکن یہ کوئی بڑا ہی لکھا پڑھا آدمی، بڑا ہی ذہین اور بڑے ہی سمجھدار ہے کہ حضور جواب دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، یعنی میں نے سمجھ لیا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تیسرا سوال، یہ دونوں سوالوں کا تعلق شریعت کے ساتھ. یہ تیسرا سوال، اس کا تعلق طریقت کے ساتھ. تو نے 3 وادیوں کو طے کرنا ہے. پہلی وادی شریعت کی، دوسری وادی طریقت کی، تیسری وادی حقیقت کی. شریعت مسجد میں مولوی تمہیں بتائے گا، طریقت تیرا پیر تجھے بتائے گا، اور حقیقت اللہ کا رسول تجھے اللہ تک پہنچائے گا. فنا پھر شیخ کے بعد فنا پھر رسول، اور جب فنا پھر رسول ہوتا ہے پھر نبی پاک اس کا ہاتھ پکڑ کر حریم ناز میں لے جاتے ہیں. تو نے میری اطاعت میں کمال حاصل کر لیا ہے، اب تجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کراتے ہیں، قرب الہی، اعلیٰ منزل. اور ابھی شریعت میں ہم تو پورے نہیں اتر رہے، پرائمری کلاس میں جی، فائنل کلاس سے تو بڑی دور ہے نا. محنت محنت محنت. احسان کیا ہے؟ ایک تو ہے ہم عدل کے معنی میں احسان لیتے ہیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا. نہیں، احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. کأنہ، گویا کہ. اب جب بندہ اس طرح عبادت کرتا ہے کہ گویا رب کو دیکھ رہا ہے، پھر نہ اس کی آنکھیں دائیں بائیں ہوتی ہیں، نہ اس کا ذہن کچھ اور سوچتا ہے، نہ دل میں کوئی خیال آتا ہے. وہ پھر یکسوئی کے ساتھ. اس کی مثال پیش کروں، آپ کبھی کسی کی تصویر بنانے کے لیے کیمرہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کہ آپ کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ جس کی تصویر بنانی ہے، کہ دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہو، پھر تصویر تو صحیح نہیں آئے گی. نظر کہاں جمی ہوئی ہے؟ اسی چہرے پر جس کی آپ تصویر بنانا چاہتے ہیں. جو تصویر سے بالا تر ذات ہے، غیر محدود ہے، اگر اس کے ساتھ تو پیار اور محبت کرنا چاہتا ہے پھر غیروں کے تعلقات چھوڑ دے، ایک کا بن کر ہو جائے. تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ،
اگر تجھے یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے تو یہ تو یقین کر عبادت کرتے وقت کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، رب تجھے، یہ احسان کا، یہ طریقت کی جان ہے، تصوف کی ساری بنیاد اس احسان پر ہے، اور موقع اور محل اور وقت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سائل نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ چوتھا سوال کیا ہے؟ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کب آئے گی؟ اب اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے۔ پہلے سوال تھے مفید تھا جواب، اب یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب سائل کو مفید نہیں ہے۔ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے تو سوال کر رہا ہے وہ تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، تجھے بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کا خاص علم ہے، اللہ نے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، ظاہر نہیں کرنا قیامت کب آئے گی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کپڑا بیچ رہا ہے، اس نے پھیلایا ہے، خریدنے والا خرید رہا ہے، ابھی اس نے بیچا نہیں، ابھی اس نے خریدا نہیں، ابھی کپڑا لپیٹا نہیں، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی قیامت آتے ہوئے یہ نہیں بتائے گی کہ میں آ رہی ہوں تیار ہو جاؤ، ایک دن لگ جائے، 2 دن لگ جائے، رات دن نہیں، 1 سیکنڈ میں قیامت برپا ہو جائے گی، جس سے ہم غافل ہیں۔ یہی شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، ہمیں اور طرف لے گیا ہے جو ہماری منزل نہیں، ہمارا راستہ نہیں، ہمارا مقصد نہیں، ہم ادھر جانا نہیں چاہتے، بے فائدہ ہے۔ تو جبریل امین سوال کر رہے ہیں نا، تو حضور نے جواب نہیں دیا۔ ہمارا عقیدہ ذہن نشین کرو، اللہ پاک نے اپنے نبی پاک کو قیامت کا علم عطا فرمایا ہے، رسول پاک جانتے ہیں، سمجھے۔ ایک دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ حضور نے یہاں نفی کی اپنے علم کی، حالانکہ نفی نہیں کی، نفی کرنا مقصود ہوتا تو فرماتا لا علم، مجھے پتہ نہیں ہے، ما ادری، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں فرمایا۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اتنی لمبی عبارت کیوں بیان فرمائیے؟ پردے میں رہنے دے جبریل، تجھے بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اس کو پردے میں رہنے دے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرنی عن اماراتہا، قیامت کی کچھ نشانیاں آپ فرما دیں۔ وہ سنو، فرمایا انتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا تھا۔ حفاظ حافی کی جمع ہے، حافی برہنہ پا کو کہتے ہیں، ننگے پاؤں چلنے والے ریگستانوں میں۔ عورات عاری کی جمع ہے، برہنہ جس کے بدن پر قمیص چادر نہیں ہے۔ آلہ غریب لوگ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، غریب لوگ۔ رعاء الشاء، بکریاں چرانے والے، امیر آدمی تو بکریاں نہیں رکھے گا نہ چرائے گا، یہ غریب آدمی کا کام ہے۔ آپ نے ایسے قبیلوں کا ذکر فرمایا جن کے قدم پاؤں میں جوتا نہیں، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، نہایت غریب ہیں، بکریاں چراتے ہیں، دودھ پی کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا یتطاولون فی البنیان، اتنی اونچی اونچی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور پھر فخر کریں گے۔ ایک کہے گا میری بلڈنگ 40 سٹوری ہے، دوسرے کہا میں نے 60 سٹوری بنا لی، وہ کہا میں نے 120 سٹوری بنا لی۔ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے؟ ذرا عرب امارات میں جا کر دیکھو تو صحیح، عرب شریف میں جا کر دیکھو، جسے سعودی عرب بنا دیا آل سعود نے، یہ عرب شریف ہے، وہاں جا کر دیکھو۔ ان کے آباء و اجداد بکریاں چرایا کرتے تھے،
رب نے اتنی دولت دے دی، اب بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ قیمتی لباس وہی پہنتے ہیں۔ ان کا دسترخوان دیکھو، سب سے زیادہ وسیع دسترخوان ہے، ان کی بود و باش دیکھو، حیران ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے ملکوں کے صدر حیران ہو جاتے ہیں، یہ کیسی زندگی کو، اور اتنی قیمتی خوشبو لگاتے ہیں۔ میرے پاکستانی بھائی، تو جتنا مرضی ہے پیسہ لے کر جا، وہ خوشبو تو خرید ہی نہیں سکتا۔ گاڑی دیکھو ان کی، بڑی لمبی گاڑی اور بڑی قیمتی۔ حضور فرماتے ہیں ایسی قوم آئے گی جن کے باپ دادا بکریاں چرائے کرتے تھے، غریب تھے، برہنہ قدم تھے، جسم پر کپڑا نہیں ہے، لیکن اب عمارتیں اتنی بنائیں گے کہ یتطاولون فی البنیان۔ کیا حضور کا یہ فرمان اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ کس ماحول میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں؟ جبکہ لوگ خیموں میں رہتے تھے یا کچے حجروں میں رہتے تھے، اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور اب تک اسلام جزیرہ عرب سے باہر نکلا ہی نہیں، ابھی تک لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسلام کو قبول کریں کہ نہ کریں۔ لیکن میرا پاک پیغمبر غیب کی خبریں دے رہا ہے، حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ آنے والوں لوگوں، میرے علم کو دیکھنا اور میرے علم کی نفی نہ کرنا۔ میں قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کے بھی حالات جانتا ہوں۔ اس گجرات شہر میں بھی میں تمہیں ایسے لوگ دکھاتا ہوں جو نہایت غریب تھے، آج بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی۔ معلوم ہوا یہ دنیا کا نظام کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قارون سے بڑا کوئی امیر نہیں ہو سکتا، فرعون سے بڑا کوئی حکمران نہیں ہو سکتا، نمرود سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ یزید بھی ختم، نمرود بھی ختم، قارون بھی ختم، فرعون بھی ختم، باقی کیا ہے؟ رہا جو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یزید ختم، اس کا جور و جفا ختم، اس کی شرارتیں ختم، نام و نشان مٹ گیا۔ پورے شہر میں گھومو، کسی کے بیٹے کا نام یزید نہیں ہے، اور حسین تلاش کرو، ہر محلے میں تمہیں لاکھوں سینکڑوں ملیں گے۔ حسینیت زندہ ہے، حسین زندہ ہے، جنتیوں کا سردار زندہ ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ انشاءاللہ رمضان قریب آ گیا، اور 3 رمضان کو خاتون جنت کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ 3 رمضان کو بنے گا بھی جمعہ ہی۔ اگر بدھ کو روزہ بن گیا، 3 رمضان کو جمعہ بنے گا۔ ذرا اپنے دلوں کے آب کینے صاف کر کے آنا، انشاءاللہ خاتون جنت کا ذکر کریں گے، اور میں بیان کروں گا خاتون اول کون ہو سکتی ہے؟ وہ ہو سکتی ہے جو نبی کی امت کو حسن اور حسین جیسا لال عطا کرے، جی حسنان جیسا تحفہ عطا کرے۔ حدیث پاک مکمل کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ پھر وہ صاحب چلے گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں کافی دیر بیٹھا رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حضور نے پوچھا اتدری من السائل؟ عمر تجھے پتہ ہے یہ کون آیا تھا جس نے مجھ سے سوال کیے ہیں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ آج کا کوئی ملا ہوتا کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ جانتا ہے جی، لیکن وہ رسول پاک کے تربیت یافتہ تھے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، کو دیکھنا چاہے۔ میں کیسے پہچانتا ہوں کہ یہ جو فتویٰ میرے سامنے آیا، اوپر مور لگی ہے، سائن ہوئے ہیں، یہ کس مسلک کے عالم کا فتویٰ ہے؟ جو لکھنا فتوے کے بعد میں لکھتے ہیں اللہ عالم اور نیچے مور لگا دیتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ ہمارا نہیں ہے۔ جس پر لکھو اللہ و رسولہ عالم، میں کہتا ہوں یہ ہمارے مسلک کا عالم ہے۔ پہچانے جاتے ہیں نا، مسجد میں جاؤ، مسجد کی پیشانی تمہیں بتائے گی یہ کس کی مسجد ہے۔ اور جو خسرے قسم کے، ہجڑے قسم کے ملا ہوتے ہیں، وہ مسجد پر کچھ لکھتے ہی نہیں ہے۔ نہیں، مرض ہونا چاہیے، لکھ اپنا مسلک۔
میں نے لکھا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کون مٹھا سکتا ہے؟ یا محمد مٹا دیتے ہیں، یا رسول اللہ مٹا دیتے ہیں، میں نے قرآن سے لیا ہے۔ میں نے کہا ماں کا بیٹا کوئی آئے اور مجھے کہے یہ مٹا دے، قرآن سے تو مٹا، یہاں میں مٹا دوں گا۔ اگر قرآن سے نہیں مٹا سکتا یہاں بھی نہیں مٹایا جا سکتا، یہ تو قرآن کا یا ایھا النبی قرآن میں ہے، یا ایھا الرسول قرآن میں ہے، میں نے یہاں سے پکڑا، کہاں جائے گا؟ حضرت عمر کو، حاضرین مجلس کو کچھ پتہ نہیں آنے والا کون ہے، یہ دیکھے ایک مرد آیا ہے، بال سیاہ ہے، کپڑے سفید ہیں، ادب سے بیٹھا ہے، یہ سوال کیے ہیں، حضور نے یہ جواب دیا ہے، وہ چلا گیا۔ حضور نے پوچھا اتدری من السائل، عمر معلوم ہے کون تھا؟ اللہ ورسولہ اعلم۔ ہمیں کہتے تم ملاتے ہو اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ، ملایا نہ کرو، شرک ہو جاتا ہے۔ توحید ایک کو ماننا ہے، ایک کو جاننا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں ملایا، ملانے والے نے خود ملایا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم الگ نہیں کر سکتے، جب اس نے ملا دیا ہے ہم الگ کیسے کریں؟ اور کلمے میں ملا ہوا ہے، الگ کر کرو، الگ کرو، ایمان کدھر سے لاؤ گے؟ نماز میں ملا ہوا ہے، اذان میں ملا ہوا ہے، اقامت میں ملا ہوا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ ورسولہ اعلم۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل امین تھے، عمر تمہیں پتہ نہیں؟ یہ حضرت جبریل تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تجھے تمہارا دین سکھائیں، سوال یہ کریں، جواب تم سب سنو۔ سوال جبریل امین نے کیے، تم سب نے سن لیا ہے۔ میں یہ ایک سوال کر کے پھر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، جمعے کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، باہر لوگ بڑی شدت کی گرمی میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاشر کی گرمی سے شدت سے بچائے، نبی پاک کی رحمت کا سایہ عطا فرمائے، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے، ٹھنڈک نصیب فرمائے، ٹھنڈک نصیب فرمائے، قیامت کے دن اللہ سب کو ٹھنڈک نصیب فرمائے۔ ہاں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ تو اپنے مسلک پر پکا رہ، آخری سانس تک پکا رہ، ولیوں کے پیار کرنے والا بن کر رہ، نبیوں کا وفادار بن کر رہ، قرآن پڑھنے والا بن کر رہ، نمازوں کے سجدے دینے والا بن کر رہ، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نوری ہے، نوری جبریل کیا ہے؟ اوہو، اس کے پر کتنے ہیں؟ 300 پر۔ ایک پر کتنا ہے؟ آسمان سے نیچے لگائے، زمین و آسمان کی ساری فضا کو پر کر جائے، ایک پر۔ تو 300 پر کتنے ہو گئے؟ جبریل کی اصلی صورت کیا ہے؟ وہ سمٹ کر 6 فٹ کے آدمی میں کیسے آ گیا؟ جی اب جبریل جب آیا تو انسانی شکل میں آیا، بشر بن کر آیا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اب وہ نور نہیں ہے، اب وہ بشر ہے؟ جی اور جب بشری شکل میں آیا اب آدم کا بیٹا بن گیا کہ نوری تھا؟ آدم کا بیٹا نہیں بنا، وہ فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے، اپنی اس کی اپنی شان ہے، اپنی حیثیت ہے، اس کی اپنا ایک مقام ہے۔ آیا ہے اس لباس میں کہ میرے یار کا یہ لباس ہے، میرے نبی بشری لباس میں رہتے ہیں، میں بھی وہ لباس پہن کر جاؤں تاکہ میں اس مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں، ورنہ ہو سکتا ہے مجھے قبول ہی نہ کیا جائے۔ تو بشر کا لباس پہننے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ قل انما انا بشر مثلکم، تم کہہ دو میں بشر ہوں، لیکن حقیقت محمد یا میں جانتا ہوں کیا ہے۔
یہ سارے پردے ہیں، سارے حجاب ہیں، کبھی نورانیت ظاہر ہے، کبھی بشریت ظاہر ہے، کبھی نورانیت کو دبایا جا رہا ہے، کبھی بشریت پر غلبہ نورانیت کا ہو رہا ہے، کبھی اللہ اللہ سن لے اگر وہ بشر ہے، عائشہ صدیقہ سے پوچھو جو بستر بچھایا کرتی تھی، میرے نبی کے بستر میں ہی آرام فرمایا کرتی تھی، حجرہ ایک ہی ہے، وہ فرماتی ہیں ساری رات میرے پاک پیغمبر سوئے، جب سحری کا وقت تو اٹھے اور اٹھ کر وضو کیے بغیر ہی اللہ اکبر۔ ہاں جی مولوی صاحب مجھے ذرا سمجھانا، وہ بھی بشر تم بھی بشر، تم اس طرح کی صبح کی نماز پڑھا لو گے؟ سو کر اٹھے ہو، انشاءاللہ کمیٹی فوراً ہی استعفیٰ دے کر فارغ کرے گی، بستر اٹھاؤ چلو کسی اور مسجد میں۔ وضو ہی نہیں کیا مولوی صاحب نے۔ میرا پاک پیغمبر آرام کرتے ہیں، خراٹے کی آواز آتی ہے، یہ گہری نیند ہوتی ہے، بڑا راحت، بڑی راحت، بڑا سکون، آرام فرما رہے ہیں، اور جب اٹھے اللہ اکبر، عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں جب نماز سے فارغ ہوئی، یا رسول اللہ آپ نے وضو تو فرمایا نہیں، آپ نے وضو تو فرمایا نہیں، نماز پڑھ لی۔ کیا میرا نبی فرماتا ہے، میں قربان جاؤں ذات پاک کو، نہیں سمجھا، فرش والے تیری شوکت کو لوگ کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اشارہ تو کر چاند ٹکڑے ہوگا، چاہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آئے گا، ہرنیاں پناہ مانگے گی، پتھر سلام پڑھیں گے، درخت دوڑ کر آئیں گے، اس لیے کہ تو میرا محبوب ہے۔ میرا تیرا یہاں نہیں ہے، جو میرا ہے تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، میرا تیرا ختم ہو گیا۔ فرش والے تیری شوکت کو لوگ کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، جو لامکان کی سیر کرتا ہے زمین والے اسے کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، فرمایا یا عائشہ، یہ منادہ مرخم ہے، یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، عائشہ جو سوتا ہے دل کی غفلت سے سوتا ہے، میری آنکھیں صرف بند ہوتی ہیں، دل میرا جاگتا ہوتا ہے۔ اب بشر ہے، میں تو اس بات کبھی قائل نہیں ہوں کہ صرف نور کہہ دوں، میں تو اس بات کا بھی قائل نہیں کہ صرف نور کہہ دوں، بشر کہنا تو دور کی بات ہے، یہ بشریت کا جہان ہے، یہاں رہے تو بشریت کی صورت میں، اور جب عالم ملکوت میں گئے تو پھر نورانی سلام کر رہے ہیں، اور جب نورانی پیچھے رہ گئے، جبریل پیچھے رہ گئے، میکائیل اسرافیل اسرائیل پیچھے رہ گئے، وہ آگے جا رہے ہیں، تھکے تھے روح الامی کے بازو، مکہ مکرمہ سے لے کر چلے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک، وہاں سے 7ویں آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، جب سدرۃ المنتہا آ گیا جبریل رک گئے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، لو دنوت انملتن لہ ترکتو، فرمایا جو در دوستی مخلصم یافتم انانم سے چرا تافتی، تو مجھے مخلص پایا ہے نا، اے میرے ہم سفر بڑا مخلص پایا ہے، یا رسول اللہ آپ کو بڑا مخلص پایا ہے، پھر کیوں ساتھ چھوڑتا ہے، آگے چل، عرض کرتا ہے جو تجلیات جو انوار آپ کے استقبال کو آئے ہیں، میں اگر انگلی کے پورے کے برابر اگر بڑھوں مجھے جلا کر خاکستر بنا دیں، پیارے یہ تیری شان ہے، آگے جانا، جانا بھی آنا بھی۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔
9 دفعہ تو آنا جانا ہوا نا امت کی خیر خواہی کے لیے، 45 نمازیں تو معاف ہوئیں، اللہ کا واسطہ ہے 5 تو پڑھ لیا کرو۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت ہے نا اس امت کی، کہتے جو مر جائے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، قبر میں چلا گیا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، مر کر مٹی میں مٹی ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور مٹی کیسے ہو گیا؟ تیرے آباء و اجداد مٹی ہو جاتے ہوں گے، ہمارے بزرگ مٹی نہیں ہوتے، اس لیے کہ دنیا میں وہ مٹی ہو کر رہے ہیں، اب ان کا وہ دورانیہ ختم ہو گیا، اب انہیں ایک نئی زندگی مل رہی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، یہ نہیں کہا ان کی روح کو دیکھا ہے، موسیٰ کو دیکھا ہے، وہ نماز صرف نہیں پڑھ رہے بلکہ فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں۔ ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے حضرت ثابت بنانی، مشہور ان کا بڑا نام مشہور ہے، یہ تابعی ہوئے ہیں، انہوں نے دعا مانگی تھی مولا کریم جب مجھے سپرد خاک کریں مجھے توفیق دینا میں تیری وہاں نماز پڑھوں۔ جب یہ ذوق پیدا ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، وہ تکلیف کا جان نہیں ہے۔ یہ دعا مانگی، جو لوگ جنازہ مبارک اٹھا کر لے گئے تھے لحد میں اتارا تھا، آگے اینٹیں جوڑ دیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اینٹ گر گئی، میں آگے بڑھ کر اینٹ اٹھا کر رکھنے کے لیے جب آگے جھکا تو میں نے دیکھا ثابت بنانی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمارے بزرگ قبروں میں جا کر مٹی میں نہیں ملتے، وہ زندہ ہیں، ہرگز نہ میرد آنکھیں دلش زندہ شد بعشق ثبت است بر جرید عالم دوام ما۔ فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام تو قبر والے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ان کی مدد سے تمہاری نمازیں 50 کی جگہ 5 ہوئی ہیں، تو قبر والے نے کچھ فائدہ پہنچایا نا اس ساری امت کو، اور جو کہتے ہیں نہیں فائدہ پہنچاتے انہیں کہو تم 5 نہیں 50 پڑھا کرو، درمیان میں قبر والے کو ہٹا دو، 50 پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا دوستو بڑا امتحان آ رہا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا، بڑے درجے ہیں، بڑی فضیلت ہے روزے کی، نماز تراویح کی، اور جو ایک روزہ رمضان کا کسی وجہ سے آدمی نہیں رکھ سکتا، روایت میں آتا ہے کہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس فضیلت کو نہیں پا سکتا جو رمضان کے روزے کی فضیلت۔ دن کو کام کاج بھی کرنا ہے، آرام بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، گرمی کا بھی مقابلہ کرنا ہے، رات کو تراویح بھی پڑھنی ہے، راتیں چھوٹی ہیں نیند کو پورا بھی کرنا ہے، سحری کو اٹھنا بھی ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ مرد کون ہے۔ صرف داڑھی سے مرد نہیں بنتا، مرد کام کرنے سے مرد بنتا ہے۔ کہتے ہیں مردوں والا کام کر، یہ کام تو بوڑھی عورت بھی کر لیتی، اگر ہم نہ کر سکیں تو پھر تو بوڑھی عورت ہم سے بازی لے گئی، جو ساری رات جاگتی ہے، درود پاک پڑھتی ہیں، مجھے بتاتی رہتی ہیں، ثواب ملا کرتی ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ میں کہا ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ تو خالی ہی آتے ہیں، یہ نماز تسبیح بھی پڑھتی ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کرتی ہے، نہ جانے کتنا درود پاک پڑھتی ہے، اور کچھ فقط بس ٹی وی کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ رب کی تقسیم ہے۔ ہم نے مسجد جب بنائی نہیں تھی نا تو اینٹ خریدی ایک ہی بھٹے سے، کچھ اینٹیں ہم نے طہارت خانے میں لگا دی، کچھ اینٹیں مسجد میں لگ گئی۔ وہاں جو جاتا ہے بے وضو ہوتا ہے، یہاں جو آتا ہے باوضو آتا ہے، یہاں سجدے ہوتے ہیں وہاں گندگی پھیلتی ہے۔ یہ رب کی تقسیم ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، کچھ چہرے تاریک ہوں گے۔ اب کوشش یہ کرنی چاہیے روشن چہروں والوں کے ساتھ میں لو۔ ایک دعا بھی فرمائی گئی ہے، جب وضو کرتے وقت چہرہ دھو
تو یہ دعا پڑھو، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ، یا اللہ جس دن چہرے کچھ روشن کچھ تاریک ہوں گے، میرے چہرے کو روشن کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے اللہ کی رحمت پر پورا اعتماد، بھروسہ اور یقین ہے، جو آدمی وضو کرتے وقت یہ دعا ہمیشہ پڑھے، دوستو نا میرے رب بڑا کرم والا ہے، وہ اس بندے کی اس دعا کو کیوں رد فرمائے گا جس نے 40 سال 50 سال 60 سال 5 دفعہ نہیں کتنی دفعہ وضو کرتا ہے دن میں، ہر دفعہ بار یا اللہ میرے چہرے کو روشن کرنا، یا اللہ میرے چہرے کو روشن کرنا، یا اللہ میرے چہرے کو روشن کرنا۔ جس دن چہرے تاریک ہوں گے، اللہ پاک کریم ہے، اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، قرآن کہتا ہے ایک گروہ جنت میں ہے، ایک گروہ دوزخ میں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ دوزخ میں جانے والے ایسے عمل کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نیک عمل کرنے والے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ نیکیوں کو رب ضائع نہیں فرماتا، وہ شکور ہے۔ شکور کا معنی بندے کے عمل کی قدر کرنے والا۔ وقت کافی ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ سن لو اور بہت ضروری مسئلہ ہے، اکثر مسجدوں میں آ کر بڑی سستی ہو رہی ہے۔ پہلی سستی تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم قرآن پاک نہیں سن سکتے، صورتوں کے ساتھ ہمیں قرآن سنایا جائے۔ یہ نبی پاک کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اولیاء امت کی سنت ہے، صلحاء کی سنت ہے، پاک بعض لوگوں کی سنت ہے۔ پاک لوگوں کا طریقہ نہ چھوڑو، تکلیف برداشت کر لو، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، زمین پر نہیں بیٹھ سکتے کرسی پر بیٹھ لو، لیکن قرآن پاک ضرور سنو۔ حضور نے فرمایا یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک قیامت کے دن، سارے سال میں صرف 1 مہینہ ہے کہ ہم کسی امام سے پورا قرآن پاک سن سکتے ہیں، یہ نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ دوسرا مسئلہ بہت ضروری، اس سے بھی بڑا ضروری، اللہ توفیق دیتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے امام بنانے کے لیے کبھی امامت کی شرائط کو نہیں دیکھا کہ حدیث میں کیا شرائط ہیں، فقہا کیا شرائط فرماتے ہیں۔ بس جس کا ذرا آواز اچھی ہوئی یا کوئی شکل و صورت پسند آ گئی، کہا ٹھیک ہے جی قاری صاحب آپ ہی تراویح پڑھائیں۔ نہیں، سب سے پہلے ہے جی اس کا کردار دیکھو۔ امامت کے مصلی پر، نبی کے مصلی پر، خلفائے راشدین کے مصلی پر کھڑا کرنے کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کا کردار دیکھو۔ اور دیکھنے والی سب سے جو اہم چیز ہے جسے ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، وہ داڑھی مبارک ہے۔ جو داڑھی مڈاتا ہے، کٹواتا ہے، مشت سے کم ہے، وہ امامت کے قابل نہیں ہے۔ یہ میرا مسئلہ پورے شہر میں پھیلاؤ، ہر مسجد کمیٹی تک پہنچاؤ۔ جس قاری صاحب کو تم نے امامت کے لیے مقرر کرنا ہے، اس کا کردار بے داغ ہونا چاہیے اور اس کی داڑھی مبارک مکمل ہونی چاہیے، ورنہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جس کی داڑھی کٹی ہوئی ہو اور سنت کے مطابق نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمہ ہے۔ اگر کہیں مجبوراً پڑھ لی ہے تو واجب الاعادہ ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے مسئلہ؟ سمجھ گئے ہو؟ نہ دیکھنا یہ ہمارا عزیز ہے جی، رشتہ دار ہے، میرا بیٹا ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ، نابالغ بچہ امامت نہیں کرا سکتا، بالغ ہونا شرط ہے امامت کے لیے۔ جی یہ 3 مسئلے آج لے جاؤ، باقی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔